السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا نیکسٹ لیکچر آف برٹش کانسٹیٹیوشن۔ آج کا ہمیں لیکچر میں جو ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہے دا برٹش پرائم منسٹر اور برطانوی وزیر اعظم۔ سو دس از دا پکچر آف برٹش پرائم منسٹر اینڈ ہز نیم از بورس جانسن۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ برطانیہ کے سیاسی نظام کے اندر برطانوی وزیر اعظم کو کون کون سے اختیارات حاصل ہیں اور وہ کن فرائض کو ادا کرتا ہے۔ برطانیہ دنیا کے سیاسی نظاموں میں سے ایک منفرد اور یونیک سیاسی نظام ہے، اور اس کی سیاسی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی سپر پاور رہ چکا ہے اور تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کا قبضہ رہا ہے۔ اس لیے برطانیہ کے وزیر اعظم کو دنیا کا موسٹ پاورفل پرائم منسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر کیونکہ پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم مرکزی اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ روایات کے تحت جس ادارے کو یا جس عہدے کو سب سے زیادہ اہمیت ملتی گئی برطانیہ کے اندر وہ برطانوی وزیر اعظم کا ہی عہدہ تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا ایکسس ہے یا ایک ایسا محور ہے جس کے گرد ساری انتظامی مشینری گردش کرتی ہے، اور برطانوی وزیر اعظم کو مفکرین جیسے کہ اوگ نے ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتے ہوئے چاند کی مانند قرار دیا ہے، اور اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس بہت سارے اختیارات اور فرائض ہوتے ہیں۔ عہدے کا ارتقاء آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح رابرٹ والپول پہلا شخص تھا جس کو برطانیہ کے سیاسی نظام کے اندر وزیر اعظم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو لفظ یوز کیا جاتا تھا وہ فرسٹ امنگ ایکول تھا۔ اور اس کے بعد ہینور خاندان نے ان روایات کو جنم دیا جس کے بعد سے وزیر اعظم کے اختیارات آگے بڑھتے ہی چلے گئے، اور کابینہ پر اور پارلیمنٹ پر وزیر اعظم کا مکمل کنٹرول وزیر اعظم کو حاصل ہو گیا۔ تو برطانیہ کے سیاسی نظام کے اندر وزیر اعظم کو کیا کیا اختیارات و فرائض حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا جو وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ جب وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا کام وہ اپنی کابینہ کو بنا کر کرتا ہے، اور کابینہ کے جو وزراء کو مقرر کرتا ہے اور ان میں محکموں کی تقسیم کرتا ہے، اور وزراء کو مقرر کرتے ہوئے وہ دارالامراء سے تقریباً 25% اور 75% دارالعوام سے ارکان کو لیتا ہے، اور یہ بھی وہاں پر ایک پارلیمانی روایت ہے۔ اس کے علاوہ وہ وزراء میں محکمے اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے۔ ان وزراء کے انتخاب میں وہ ان کا سیاسی کریئر، پارٹی کے لیے ان کی خدمات اور سیاسی تجربہ اور عوامی مقبولیت سارے جو نکات ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کو مختلف محکموں کی جب تقسیم کرتا ہے تو یہ تمام وزراء اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی کے لیے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم خود براہ راست کوئی محکمہ اپنی نگرانی میں بھی رکھ لے سکتا ہے، اور ایک وزیر کو ایک یا پھر دو بھی محکمے دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا رول بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزراء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک کمپینین کی صورت میں کام کرتے ہیں آپس میں، اور ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو ان کو لیڈ کرتا ہے، لیکن یہ سارے وزراء وزیر اعظم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کیونکہ اس کی پارٹی کے اہم رکن ہوتے ہیں، سینئر وزراء ہوتے ہیں، اور انہیں کئی سال کا سیاسی تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے پاس جو دوسرا اہم کام اور اہم اس کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں جس پارٹی کی ایوان زیری میں اکثریت ہوتی ہے، اور ایوان زیری برطانیہ کے اندر دارالعوام کہلاتا ہے، ہاؤس آف کامنز، تو ہاؤس آف کامنز میں جس پارٹی کی اکثریت ہوگی اسی کے لیڈر کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو وزیر اعظم بنیادی طور پر اپنی پارٹی کے زور پہ آتا ہے، اور اپنی جو سیاسی جماعت ہے اسی کی وجہ سے اس کو اتنی پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی پارٹی کے اندر اپنی پاپولیرٹی کو
برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اور دوسری طرف اپنی پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے عوام میں، اس کو بھی اور زیادہ پاپولر کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، تاکہ عوام اس کی پارٹی سے، ان کے کام سے، پارٹی کی پرفارمنس سے سیٹسفائی رہیں، اور آئندہ الیکشنز میں بھی ان کو جیتنے کا موقع ملے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم اپنی پارٹی کے لیے جو پالیسیز وغیرہ بناتا ہے، وہ بھی وہ پارلیمنٹ سے ان کی توثیق حاصل کر لیتا ہے، اور جس پارٹی کا جو منشور ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ الیکشن جیت کر آیا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس منشور کو پریکٹیکلی پورا کرے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ پروپگیٹ کر کے بتائے، تاکہ عوام اس کے کام سے مطمئن رہیں۔ اور اگر کوئی بھی ایسا وزیر اعظم ہوتا ہے جو کہ کسی وجہ سے اپنی پارٹی میں اپنا وہ مقام کھو دے جو اسے حاصل ہوتا ہے، تو اس کو اپنا عہدہ وزیر اعظم کا بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح وزیر اعظم کا اپنی پارٹی پر کنٹرول اس کو ایک مضبوط پارٹی لیڈر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک مضبوط وزیر اعظم بھی بنائے رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور وزیر اعظم کا فرض ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ یعنی کنگ سے، تاجدار سے رابطہ رکھتا ہے۔ اب یہ رابطہ اس طرح ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کابینہ کا بھی سربراہ ہے، وزیر اعظم پارلیمنٹ میں قائد ایوان ہے، اور تو ان دونوں حیثیتوں سے وہ تاجدار سے رابطہ رکھتا ہے۔ کابینہ کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں، جو بھی کابینہ کی پرفارمنس ہوتی ہے، وہ تاجدار تک پہنچاتا ہے، اور پارلیمنٹ کی بھی جو کارروائی ہوتی ہے، وہ تاجدار سے اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو اس طرح اور تاجدار کے پیغامات کو پارلیمنٹ اور کابینہ تک لاتا ہے۔ اس طرح وہ کابینہ اور بادشاہ اور پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور وزیر اعظم کی مدد سے ہی جو بادشاہ ہے وہ کابینہ کو اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو مشورے دے سکتا ہے، اور اس کو غلط کام پر تنبیہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا عہدہ ہی وہ پہلا عہدہ تھا جو کہ بادشاہ کے ایڈوائزر یا مشیر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس جو تیسرا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دارالعوام ہے اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو ابھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ دارالعوام کے اندر اس کی پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے، تو جب اس کو اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی جاتی ہے، تو وہ پھر دارالعوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا ہے، اور اس طرح اس کو لیڈر آف دا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اور لیکن کچھ ایسی اگزامپلس بھی تھیں، جیسے جب کہ لیڈر آف دا ہاؤس کے جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ کچھ پرائم منسٹرز نے خود ادا نہیں کی، بلکہ اپنے سینئر کسی وزیر کو دے دی، جیسے چرچل نے اسٹیفرڈ کرپس کو، اور اٹیلی نے ہربرٹ موریسن کو یہ دی تھی۔ اور چرچل کا دور ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ورلڈ وار میں برٹش جو رول تھا وہ بہت امپورٹنس کا حامل تھا، اور اس ٹائم جو برٹش پرائم منسٹر تھا اس کا ہر اقدام بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اس لیے بھی اس نے ایسا کیا۔ لیکن موجودہ دور میں دارالعوام کا لیڈر وزیر اعظم خود ہی ہوتا ہے، اور دارالعوام کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس کے فرائض یہ ہوتے ہیں کہ وہ دارالعوام کا اجلاس بلاتا ہے، اس کو ملتوی کرتا وہ یہ سب بادشاہ کے نام سے ہے، اور بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے، لیکن اصل میں یہ اختیار اس کا اپنا ہوتا ہے۔ بادشاہ کا نام صرف برائے نام یا رسمی طور پر بادشاہ کو ایک رسپیکٹ دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اصل میں وہی دارالعوام کا اجلاس بلاتا ہے، وہی ملتوی کرتا ہے، دارالعوام کو توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کر سکتا ہے، اور دارالامراء اور دارالعوام کے جتنے بھی مسودات ہیں ان کی منظوری کا مشورہ دیتا ہے بادشاہ کو۔ یعنی اگر وزیر اعظم کسی مسودے کو اوکے کرتا ہے تو بادشاہ پھر اسی مسودے کو منظور کرتا ہے، اور وزیر اعظم کسی مسودے کو ڈس لائک کرتا ہے تو پھر بادشاہ اس کو ویریفائی نہیں کرتا، اس کو پاس نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے دارالعوام کا وہ لیڈر ہونے کی حیثیت سے دارالعوام کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اور جتنے اقدامات ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اور دارالعوام کے تمام اجلاسوں میں تقریباً تمام اجلاسوں میں شریک ہوتا ہے۔ جب دارالعوام کے اندر قانون سازی کا کام ہو تو اپنے وزراء کی مدد سے اس قانون سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سرکاری مسودات ہی دارالعوام کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، جو زیادہ تر 90% مسودات سرکاری ہوتے ہیں، جن کی
پاس کروانے میں یہ وزیر اعظم اور اس کے جو کابینہ کے افراد ہوتے ہیں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس کچھ تقرراتی اختیارات بھی ہوتے ہیں، اور تقرراتی اختیارات میں جو اختیارات ہم نے بادشاہ کے پڑھے تھے کہ بادشاہ کابینہ کے وزراء، غیر ممالک کے سفیر، کمشنر، تینوں فوج کے کمانڈر، عدلیہ کے ججز وغیرہ کے لیے جو تقرریوں کے مشورے دیتا ہے، وہ اصل میں یہ سب جو مرضی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے، اور وزیر اعظم بادشاہ کو مشورے دیتا ہے اور بادشاہ اس کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اسی طرح جو وزیر بادشاہ کی طرف سے مختلف افراد کو قومی تقاریب کے موقع پر اعزازات دیے جاتے ہیں یا القابات دیے جاتے ہیں سرکاری نوعیت کے، وہ بھی سب بھی وزیر اعظم کے ہی مشورے پر بادشاہ دیتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کا ایک اور اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی کو فارمولیٹ کرتا ہے، اس کو بناتا ہے۔ جو خارجہ پالیسی ہے اس کا تعلق بیرونی ممالک، ان کے ساتھ تعلقات اور بیرونی ممالک کی اور دنیا کی جو بھی بیرونی سیاست ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو چلانا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی بین الاقوامی امور ہیں اس میں وزیر اعظم حکومتی پالیسی کو خود بناتا ہے، اس کی پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے جس کو وہ لے کر چلتا ہے، اور اسی منشور کے مطابق وہ دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتا ہے اور اپنا بین الاقوامی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خارجہ کا محکمہ ایک بہت اہم محکمہ ہے، بہت اہم، اور سینئر وزیر کو یہ محکمہ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم اس محکمے میں خصوصی دلچسپی لیتا ہے، اور جو اس کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ اس ملک کی قومی مفادات کے مطابق ہوتی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ کو ہر صورت میں وزیر اعظم کی ہی جو پیش کردہ خارجہ پالیسی ہے اسی کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی وزیر خارجہ وزیر اعظم کے جو خارجہ پالیسی ہے اس سے اختلاف رکھتا ہو برطانیہ کے اندر، تو ضروری ہے کہ پھر اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جو بین الاقوامی کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر نمائندوں کو بھیجنا، سفیروں کو اپوائنٹ کرنا، بیرونی ممالک سے آنے والے سفیروں کا استقبال کرنا، یہ سب وزیر اعظم کی ذمہ داریاں ہیں جو وہ بادشاہ کے نام سے کرتا ہے۔ اور اسی طرح خارجہ پالیسی کے بارے میں کوئی اہم اگر اعلان کرنا ہو تو برطانیہ میں روایت ہے کہ یہ وزیر اعظم خود یہ کام سر انجام دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی بھی اہم نوعیت کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں خارجہ تعلقات سے ریلیٹڈ، وہ بھی وزیر اعظم خود کرتا ہے۔ چرچل کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ کا جو کردار تھا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ تو اس دوران امریکن جو پریزیڈنٹ تھا روزویلٹ، اور رشین جو پریزیڈنٹ تھا اسٹالن، ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کے وزراء خارجہ کی ملاقاتیں نہیں بلکہ یہ براہ راست ریاستوں کے سربراہوں کی وزیر اعظم سے ملاقاتیں تھیں۔ تو اس طرح جو بین الاقوامی امن کانفرنس ہوئی تھی پیرس میں، اس کے یہ 1920s کی بات ہے، اس میں بھی لائٹ جارج نے خود شرکت کی۔ تو یہ وہ مختلف اگزامپل ہیں جس میں وزیر اعظم بین الاقوامی معاملات میں اور بین الاقوامی تقریبات میں براہ راست خود ان کی اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس میں حصہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے اوپر دفاع کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ دفاع کا محکمہ بھی وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے۔ ایک وزیر کو اپنی کابینہ میں سے وہ یہ محکمہ دیتا ہے، دفاع کے لیے وہ خود پالیسیاں ترتیب دیتا ہے، وہ برطانوی ڈیفنس کمیٹی کا خود پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور ملک کے دفاع کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ہوتی ہے۔ دفاع کے لیے جو بھی ضروری ساز و سامان ہے، جنگ کے لیے آلات جنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہتھیار، اسلحہ کسی اور کنٹری کو دینا ہو یا اس سے لینا ہو، اس قسم کے تمام جو پالیسیز ہیں وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ برطانیہ کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے اس کی جو دفاعی ذمہ داریاں اور جو دفاعی پالیسی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اوورال ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قوم کا سربراہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، قومی رہنما اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بادشاہ ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہے۔ برطانیہ کے سیاسی نظام میں کسی بادشاہ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، وہ ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسی وہاں پر کوئی روایت ہے کہ بادشاہ کسی سیاسی پارٹی سے کو فیور کرے، اس سے عقیدت رکھے یا اس کی فیور میں کوئی بات کرے۔ تو بادشاہ کی حیثیت بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے،
اور بہت سارے ایسے قومی اور بین الاقوامی معاملات ہوتے ہیں جس میں بادشاہ اپنی دلچسپی اس لیے ظاہر نہیں کرتا کہ یہ اس کی غیر جانبداریت کے اوپر بات آتی ہے۔ تو ایسے معاملات میں وزیر اعظم ہی وہ شخص ہوتا ہے جس کی قیادت جو اپنی قیادت سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خود کو قومی رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے اور عوام کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے اور کسی بھی اہم قومی نوعیت کے معاملے پر ایسی پالیسیز بناتا ہے اور ایسے عوامی پروگرام بناتا ہے جس سے وہ عوامی نمائندگی کا حق ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ وہ امپیریل ڈیفینس کونسل جو کہ ایک عوامی آپ کہہ لیں کہ نوعیت کا ادارہ ہوتا ہے، اس کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ تو وزیر اعظم کے بارے میں ایک اور برطانیہ کے اندر روایت ہے کہ اب پہلے برطانیہ میں ایسا تھا کہ دارالامراء سے بھی وزیر اعظم کو لے لیا جاتا تھا، لیکن 1920s کے بعد سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ اب وزیر اعظم ہمیشہ دارالعوام سے ہی لیا جاتا ہے اور ہر پارلیمانی ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ وزیر اعظم کا تعلق ایوان زیری سے ہوتا ہے۔ تو اوورآل اگر ہم برطانیہ کے وزیر اعظم کے اختیارات اور فرائض کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم عوام کا نمائندہ ہے، وہ کابینہ کا سربراہ ہے، کابینہ کے وزراء میں کو وہ خود اپوائنٹ کرتا ہے، ان کو وہ جب چاہے کسی بھی وزیر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے اور وہ وزراء کابینہ کے وزراء پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں، اپنی جو پالیسیز ہیں وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ترتیب دیتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا پارلیمنٹ کے اوپر بہت کنٹرول ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا لیڈر ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتا ہے، اسے ملتوی کرتا ہے، اس کے اندر پیش ہونے والے جتنے مسودات ہیں ان کو ان کے پاس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونے والے تقریباً 90% مسودات وزیر اعظم کی طرف سے یا اس کی کابینہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی سرکاری مسودات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ملک کے دفاع کی ذمہ داری ہوتی ہے، ملک کے دفاع کو وہ دیکھتا ہے، خارجہ پالیسی کو دیکھتا ہے اور قومی رہنما کے طور پر ہر اس معاملے میں عوام کی اور قوم کی رہنمائی کرتا ہے جہاں پر اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم برطانیہ کے وزیر اعظم کو دنیا کا اہم ترین وزیر اعظم اور دنیا کا سب سے اسٹرانگ سیاسی عہدہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی برطانیہ کی بین الاقوامی حیثیت بہت اسٹرانگ ہے اور برطانیہ کے علاوہ جو دنیا میں اور کنٹری ہیں جیسے کہ امریکہ اس وقت سپر پاور ہے تو وہاں پر وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر صدارتی نظام ہے، تو صدر کا عہدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر دنیا کے اسٹرانگ ترین وزیر اعظم کو دیکھیں تو وہ ہمیں برطانیہ کا ہی عہدہ نظر آتا ہے اور برطانیہ کے اندر ایسے بہت سے عظیم وزیر اعظم گزرے ہیں جن کے جو بہت عظیم سیاستدان ثابت ہوئے، جیسے ڈسرائیلی، لائٹ جارج، اسکوائر، پیٹ دی ینگر، گلیڈسٹون، چرچل، والپول، جنہوں نے اس جو عہدہ تھا اس کو چار چاند لگایا، اس کے وقار میں اضافہ کیا اور وزیر اعظم کے عہدے کی حیثیت کو اور بڑھا دیا۔ تو اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پورے جو کابینہ ہے اس کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اس کی پارٹی پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ یہ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وزیر اعظم عوامی نمائندہ ہوتا ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ فرد ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی پارٹی کا اعتماد کھو دے گا تو دوبارہ تو اسے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑے گا اور اگر وہ عوام کا اعتماد کھو دے گا تو اس کے بعد اس کا کوئی سیاسی کریئر نہیں رہے گا۔ تو اس لیے وزیر اعظم جتنا بھی طاقتور ہو وہ ڈکٹیٹر کے نہیں بنتا بلکہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، عوام کے فائدے کے لیے اور عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حزب اختلاف، اس کی سیاسی جماعت اور عوام کے سیاسی شعور کی وجہ سے وہ اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کبھی کراس نہیں کر سکتا بلکہ عوامی مفاد میں ہی کام کرتا ہے۔